لہذا آپ خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے، لیکن جب آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اب جغرافیے کو ذہن میں لائیے، مکہ مکرمہ جنوب میں ہے، مدینہ منورہ اس سے شمال میں ہے، اور فردر شمال میں بیت المقدس ہے، اس سائڈ ورس ہو گئی. ٹھیک. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو آپ کی پیٹھ ہوتی خانہ کعبہ کی طرف. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، لہذا بندہ ہونے کے اعتبار سے جب آپ کو معلوم تھا کہ اللہ کا حکم ادھر رخ کرنا ہے تو آپ کرتے رہے، لیکن آپ کے دل میں ایک خلش رہی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے دونوں جو بڑے ہیں باپ دادا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان کے مرکز کی طرف میں رخ کروں. ٹھیک. اس کو قرآن مجید کے پہلے پارے میں نقل کیا گیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے رہے ہیں کہ آپ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ قبلہ کر دیا جائے، اور لہٰذا ہم آپ کے لیے قبلے کو بدلے دیتے ہیں. لہٰذا اب آپ خانہ کعبہ کو اپنا مرکز بنائیں، مسجد حرام کی طرف رخ کریں اور ادھر نماز پڑھیں. اچھا، اب اس پر بالکل دوسرے پارے کے آغاز میں ایک بات جو ہے وہ کہہ دی گئی کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ یہاں بیوقوف لوگ کہیں گے، اب بیوقوفوں سے مراد وہاں وہی مخصوص ٹولہ ہے کہ جن کا مرکز جو ہے وہ بیت المقدس تھا، ٹھیک. ان کو بیوقوف کہا گیا ہے، حالانکہ وہ قبلہ کیسے تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا. اگر اسی اللہ نے حکم دے دیا کہ اب ادھر نہیں ادھر رخ کر کے نماز پڑھو تو فرق کوئی نہیں پڑا، کیونکہ حکم تو اللہ کا ہی ہے. پڑا، حکم تو اللہ ہی کا مان رہے ہیں. تو کہا گیا کہ عنقریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس نے مسلمانوں کو پھیر دیا اپنے اس قبلے سے جس کی طرف وہ رخ کیا کرتے تھے. تو وہاں اصولی بات کہہ دی قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں.